اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 159 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 160 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ الا الذین، الا سوائے، مگر، الذین وہ لوگ جو تابو جنہوں نے توبہ کی، تائب ہوئے، واصلحوا اور اصلحوا اصلاح کی اور اپنی اصلاح کی، وبینوا اور بینوا واضح کیا، واضح کر دیا، بیان کر دیا، فاولئک پس اولئک یہی لوگ، اتوب میں معاف کرتا ہوں، علیہم اللہ پر، ہم ان پر، انہیں میں انہیں معاف کرتا ہوں، وانا التواب اور انا میں تواب معاف کرنے والا، تواب زیادہ معاف کرنے والا، بڑا معاف کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہوں، اور میں زیادہ معاف کرنے والا، بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کی اور واضح کر دیا، فاولئک اتوب علیہم بس یہی وہ لوگ ہیں میں انہیں معاف کرتا ہوں، وانا التواب الرحیم اور میں معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ ہاں، جو توبہ کرتے ہیں اور اپنی حالت درست کر لیتے اور احکام الہی کو صاف صاف بیان کر دیتے ہیں تو میں ان کے قصور معاف کر دیتا ہوں اور میں بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ ان الذین کفروا، ان بے شک الذین وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور ماتوا اور وہ مر گئے، وہم اور ہم وہ کفار کافر، واو جو ہے یہاں پر حالیہ ہے، اس حال میں کہ ہم کفار وہ کافر تھے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، علیہم ان پر، اللہ پر، ہم ان پر، لعنت اللہ لعنت اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ اور ملائکہ فرشتے، والناس اور الناس لوگ، اجمعین اور تمام لوگوں کی۔ ان الذین کفروا اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو کافر ہوئے، وماتوا وہم کفار اور وہ کفر کی حالت میں ہی مر گئے، اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ یہی وہ لوگ ہیں ان پر لعنت ہے اللہ کی، والملائکۃ والناس اجمعین اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی۔ جو لوگ کافر ہوئے اور کافر ہی مرے، ایسوں پر اللہ کی اور فرشتوں اور لوگوں کی سب کی لعنت۔ خالدین فیہا، خالدین ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا فی میں، ہا اس میں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، لا یخفف لا نہیں، یخفف ہلکا ہوگا، خفیف یخفف ہلکا نہیں ہوگا، انہم ان سے، ہم ان سے، العذاب عذاب، ولا اور لا نہیں، ہم وہ انہیں، اور نہ ہی انہیں، ینظرون مہلت دی جائے گی، خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ان سے عذاب ہلکا نہیں ہوگا، ولا ہم ینظرون اور نہ ہی انہیں کچھ مہلت ملے گی۔ وہ ہمیشہ اسی لعنت میں گرفتار رہیں گے، ان سے نہ تو عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں کچھ مہلت ملے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِلَٰهُكُمْ اور الہ معبود، حکم تمہارا اور تمہارا معبود، الہ معبود ہے، واحد ایک، یکتا تمہارا معبود ایک ہی ہے، لا الہ لا نہیں، الہ عبادت کے لائق، الہ کہتے ہیں معبود کو جو عبادت کے لائق ہو، الا سوائے، ہوا وہ، الرحمن الرحیم الرحمن مہربان، رحیم رحم کرنے والا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اور تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی لائق عبادت کے سوائے اس کے، الرحمن الرحیم وہ نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اور لوگوں، تمہارا معبود اللہ واحد ہے، اس بڑے مہربان اور رحم کرنے والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔
اب دیکھیے تفسیر کی طرف، جیسے کہ ہم جو ہے وہ پڑھ رہے تھے کہ اسی ضمن میں یہ تینوں چاروں آیتیں آ گئی ہیں کہ ان لوگوں کا بیان ہو رہا تھا۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو حق بات کو چھپاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو ہم نے واضح نشانیاں، واضح احکامات نازل کی اور ہدایت جو ہے وہ نازل کی تھی، اس کو چھپاتے ہیں۔ حق بات کو چھپانا یہ جو ہے وہ علماء کے بارے میں ہے، جو مسائل کو، شرعی مسائل کو چھپا لیتے ہیں، کسی بھی مصلحت سے چھپائیں یا کوئی بھی علمی بات جو ہے وہ چھپا لیتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت دھمکی دی کہ کیا ہے کہ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ان پر جو ہے وہ اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور سارے کے سارے کہ لعنت کرنے والے بھی ان پر کرتے ہیں۔ اب یہ ہے آگے فرمایا کہ وہ لوگ جو توبہ کر لیں، اپنا حال سنوار لیں، یہاں سے یہ رہا، یعنی پھر ان میں سے ان لوگوں کو الگ کر لیا جو اپنے اس فعل سے باز آ جائیں، الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی۔ اب ایک عمل ہو گیا لیکن وہ شرمندہ ہوئے اور توبہ کر لی، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لی، وَبَيَّنُوا، اور بیان بھی کر دیا، اور جو چھپایا تھا اس کو واضح بھی کر دیا۔ تو اب جو ہے اور اپنے اعمال کی پوری اصلاح کر لیں اور جو چھپایا تھا اسے ظاہر کریں، ان لوگوں کی توبہ وہ اللہ تواب الرحیم قبول فرما لیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص کفر و بدعت کی طرف لوگوں کو بلانے والا ہو، وہ بھی جب سچے دل سے رجوع کر لے تو اس کی توبہ بھی قبول ہوتی ہے۔ بڑے سے بڑا گناہ بھی اگر وہ کرتا ہے لیکن جب شرمندہ ہوتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اپنی اصلاح کر لیتا ہے، جو اس نے خرابی کی تھی اس کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی توبہ قبول کرنے والا ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ تو ہر حال میں جو ہے وہ رحم کرنے والا ہے۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اگلی امتوں میں ایسے زبردست بدکاروں کی توبہ قبول نہیں ہوتی تھی، پہلے جو ہے وہ نہیں ہوتی تھی توبہ، جو بدکار ہوتا تھا اس کی توبہ جو ہے بالکل قبول نہیں ہوتی، لیکن نبی التوبہ اور نبی الرحمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سب بھی جو ہے ایک بار درود پڑھ لیا کیجیے کہ امت کے ساتھ یہ مہربانی مخصوص ہے، یہ خاص ہم لوگوں کے ساتھ، ہم جو امت محمدیہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم پر یہ مہربانی ہے، خاص ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں کا بیان ہو رہا ہے جو کفر کریں، توبہ نصیب نہ ہو۔ اگلی آیت ہم نے پڑھی، یہ ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور اسی حال میں کفر کی حالت میں ہی وہ مر گئے، تو ان کے لیے کیا ہے کہ اولئک علیہم لعنۃ اللہ وملائکتہ والناس اجمعین، کہ وہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، یہ لعنت ان پر چپک جاتی ہے اور قیامت تک ساتھ رہے گی اور دوزخ کی آگ میں لے جائے گی، اور عذاب بھی ہمیشہ ہی رہے گا، نہ تو عذاب میں کبھی کمی ہوگی نہ کبھی موقوف ہوگی، بلکہ ہمیشہ دوام کے ساتھ سخت عذاب میں رہیں گے، نعوذ باللہ من عذاب اللہ۔ حضرت ابو عالیہ اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہما فرماتے ہیں قیامت کے دن کافر کو ٹھہرایا جائے گا، پھر اس پر اللہ تعالیٰ لعنت کرے گا، پھر فرشتے، پھر سب لوگ کافروں پر لعنت بھیجیں گے۔ بھیجنے کے مسئلے میں کسی کا بھی جو ہے کافروں پر لعنت بھیجنے کے مسئلے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، کافروں پر لعنت بھیجی جا سکتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے عہد کے ائمہ کرام سب جو ہے وہ قنوت وغیرہ میں کفار پر لعنت بھیجتے تھے، لیکن کسی معین کافر پر لعنت بھیجنے کے بارے میں علماء کرام کا ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ ایک کا نام لے کر کہ فلاں بندے پر جو ہے لعنت ہے، یہ جائز نہیں۔ کیوں؟ اس کا بھی ہے کہ اس لیے کہ اس کا خاتمہ کس حال میں ہوا ہے یہ کسی کو علم نہیں ہے، اس کے خاتمے کا علم تو کسی کو بھی نہیں ہے نا۔ ہو سکتا ہے مرتے وقت اس کو ایمان نصیب ہو گیا اور کسی کو پتہ نہیں ہو، اس نے کلمہ پڑھ لیا اور اس کو پتہ نہیں ہے، تو اس کا آخر کیا ہوا ہے ہمیں نہیں معلوم، لہٰذا کسی خاص کافر کا نام لے کر اس کو لعنت کرنا منع ہے۔ اور اس آیت کی یہ قید کہ مرتے دم تک وہ کافر رہے، معین کافر دلیل ہے کسی پر لعنت نہ بھیجنے کی۔ کہ دیکھیے کہ
آخری دم تک. اب آخری دم کا جو ہے اگر ہمیں معلوم نہیں ہے، علم نہیں ہے، تو ہم ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. ایک دوسری جماعت اس کی بھی قائل ہے، جیسے ابو فقی، ابو بکر بن عربی، مالکی، لیکن ان کی دلیل ایک ضعیف حدیث ہے. بعض نے یہ اس حدیث سے یہ بھی دلیل لی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص بار بار نشے کی حالت میں لایا گیا. ایک بار جو ہے وہ شراب پیتا تھا، وہ بندہ نشہ کرتا تھا. اب ایک بار لایا گیا، اس کو حد لگائی گئی. دوسری بار آیا، تیسری بار آیا، بار بار آتا تھا، اس کو حد لگتی تھی، تو اس پر بار بار حد لگائی گئی. تو ایک شخص نے کہا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو، بار بار شراب پیتا ہے. یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پر لعنت نہ بھیجو، یہ اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے. شرابی تو وہ ہے، نشہ تو وہ کرتا ہے، لیکن دل میں جو ہے وہ اللہ کو، اللہ کے رسول کو دوست بھی تو رکھتا ہے. یہ اس کی عادت ہے، اس پر اس کو سزا مل رہی ہے. اس سے زیادہ جو ہے وہ اس کو برا بھلا نہیں کیا جائے گا، اس کو لعنت ملامت نہیں کی جائے گی. اس سے ثابت ہوا کہ جو شخص اللہ و رسول سے دوستی نہ رکھے اس پر لعنت بھیجنی جائز ہے. واللہ اعلم. ایک اور بات بھی اس کے ضمن میں آپ کو مسئلہ بتاتی ہوئی چلوں کہ کسی پر بھی، کہ جیسے ہم جو ہے وہ کسی کو اب تو جو ہے وہ لوگوں کے منہ پر آ گیا ہے نا کہ لعنت کا لفظ، تو جان لیجئے کہ حدیثوں میں یہ بھی آیا ہے کہ جس پر آپ لعنت بھیج رہے ہو اگر وہ اس کے لائق نہیں ہے، دیکھ لیجئے کہ لعنت کے لیے کیا کیا شرائط ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری. یہ ایک بد دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاؤ. تو ایسے شخص پر آپ جو ہے وہ اگر بھیجتے ہو، اگر وہ لائق نہیں تو وہ لعنت لوٹ کر آپ پر آتی ہے. سوچ سمجھ کر الفاظ کو جو ہے وہ ادا کیا کیجئے. اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا کیجئے. گالی گلوچ اور برے الفاظ جو ہے وہ ایک دوسرے کو مت بولا کیجئے، یا ایسے ہی کسی کے بات کرتے ہوئے اور گندے الفاظ بول جاتے ہیں، گالی منہ سے نکل جاتی ہے. تو یہ جو نکل جانا ہے منہ سے گالی، اگر وہ بندہ اس قابل نہیں ہے، واقعی میں وہ ایسا نہیں ہے، تو وہ لفظ آپ پر لوٹ کر آتے ہیں اور وہ وہی گالی آپ کو ملتی ہے. اب تو جو ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایسا ہے کہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ ایسی گالیاں دی جاتی ہیں کہ دعوت دی جاتی ہے اگلے کو کہ آپ بھی آؤ اور میرے ماں باپ کو گالیاں دو. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا کیجیے. اپنی زبان سے اچھے الفاظ نکالیے. کسی کو بھی جو ہے کچھ بھی بول دینا یہ مسلمانوں کا، مومنوں کا شیوا نہیں ہے بچوں. یہ مومنوں کا جو ہے وہ شیوا ہرگز نہیں ہے. مومن اچھے الفاظ منہ سے نکالتا ہے. مومن ایسی بات کہتا ہے کہ جس سے خوشبو پھیل جاتی ہے، اخلاق کی خوشبو. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرنے والا بنائے، ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی کی بھی کوئی چیز بھی جو ہے اپنے پاس روکے رکھنا بہت ہی بری چیز ہوتی ہے. کسی کے لیے بھی جو ہے وہ مشکلیں پیدا کرنا، کسی کی کوئی چھپا دینا، کسی کے لیے تنگ کرنے والے انداز میں کہ تھوڑی دیر یہ تنگ رہے، بری بات ہوتی ہے. بری کیا بات ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں. اور ہم جو ہے وہ مسلمان، ایک مومن ہونے کے ناطے ہر پل یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی رہے، اللہ ہم سے خوش رہے. کسی کو بھی، بہن ہو، بھائی ہو، کوئی بھی ہو، تنگ کسی کو بھی مت کیجیے کسی بھی طرح سے. اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے سب کے لیے. میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.